آج کے شو میں RBOD کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر منور بوزدار کی اربوں روپے کی کرپشن بے نقاب۔ منور بوزدار نے کس طرح خاتون سے خفیہ شادی کر کے 1.5 ارب روپے ادا کیے۔ منیزہ کاظمی کون کس کو 3 گاڑیاں واپس کی۔ سب لائم امپریشنز کمپنی کو جعلی بلنگ کس طرح ہوئی، کہاں کہاں پراپرٹی خریدی گئی۔ سندھ کے غریب عوام کے اربوں روپے کی لوٹ مار سے کس طرح عیاشیاں ہوتی رہیں۔ منور بوزدار کی کرپشن اور جھوٹ پر جھوٹ ہوگا اب بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ RBOD کے حوالے سے اس اہم ترین منصوبے میں ہونے والی کرپشن کی کہانی اور داستان آپ روز سن رہے ہیں۔ اس سے منسلک پروجیکٹ ڈائریکٹرز، انجینئرز اور کس طرح ان کے اثاثے، ان کی عیاشیاں اس داستان میں، اس حیرانی میں روز و روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس حیران کن اور چونکا دینے والے انکشافات میں ایک اور حیران اور سنگین قسم کا انکشاف یہ ہوا کہ جب RBOD کے ہی ایک سابق ڈائریکٹر، پروجیکٹ ڈائریکٹر منور بوزدار، جو کچھ دن قبل اس پروگرام میں آئے اور انہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا، اس لیے کیونکہ ہماری تحقیقات نے ان کے تمام دعووں کا پردہ چاک کر دیا۔ سنگین کرپشن کی یہ داستان آج آپ کے سامنے پروگرام میں رکھیں گے۔ جب ہم نے ان سے مختلف سوالات کیے، ان سے پوچھا کہ آخرکار یہ سب لائم امپریشن کون سی ہے، یہ کمپنی کیا کرتی ہے، اس کو پیمنٹس کیوں ہوئیں، آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے، آپ کس طرح سے یہ گھر خریدا، کیا آپ کی جائیدادیں ہیں، ان کی طرف سے مختلف دعوے ہوئے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ان تمام دعووں کو ایک ایک کر کے ہم بے نقاب کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بیوروکریٹ نے اپنی محبت میں سندھ کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کے ایک نہیں تقریباً 1.5 ارب روپے اپنی محبت میں، اپنی عیاشوں میں لٹا دیے۔ یہ کس طرح کس خاتون کے لیے کیا اور کس کمپنی کو یہ کانٹریکٹس ایوارڈ کیے گئے، اس خاتون کا نام کیا ہے، کتنی گاڑیاں لی گئیں، کہاں کہاں فلیٹ خریدے گئے، ان فلیٹ کی رسیدیں، وہ تمام تفصیلات، ان بینک ٹرانزیکشنز، چیکس کی فوٹوگرافز، تمام تفصیلات اس پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھانے سے پہلے منور بوزدار صاحب، جن سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے جب سوالات پوچھے اور ان کا موقف جو سنا تھا، یعنی ان کے جو دعوے ہیں، جس جھوٹ کو آج بے نقاب ہم کرنے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے دعوے کیا ہوئے، ان کی طرف سے جھوٹ کیا بولا گیا، کیا بیان دیا گیا تھا۔ لیٹس ہیئر دس، اس سے پہلے کہ سنسنی خیز داستان پر جائیں، لیٹس ہیئر دس فرسٹ، لیٹس ہیئر دس۔ سر یہ بتائیں کہ اتنی بااثر خاتون اگر آپ کی وائف نہیں تو باقی کانٹریکٹر تو روتے رہے، ان کو جلدی جلدی کیوں پیمنٹ ہوتی رہی؟ میری دیکھو بھائی، پیمنٹ اتھارٹی PD نہیں ہے، نہ کہ میں نے یہ چیک پاس کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ایگزیکٹو انجینئر ہوتا ہے بھائی، اتھارٹی۔ سر وہ کون تھا اس وقت؟ سر بھائی دیکھیں 3 انجینئر سے، پتہ نہیں آپ کہاں کس انجینئر کی بات کر رہے ہیں۔ میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ کے گھر کے اندر جو بچے حرکتیں کرتے رہے یا جو کرپشن ہوتی رہی، اس کا تو ظاہر ہے براہ راست ذمہ داری تو آپ کے اوپر آتی ہے نا، AC آپ کے انڈر میں ہے۔ میرے بھائی یہ دیکھیں، کرپشن تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ کیا ہوئی ہے؟ بدعنوانی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے کہا کہ کس ثبوت پہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے بھائی؟ سر آپ کی سرکاری رپورٹ ہے، آپ کے اپنے رپورٹ جب یہ کہہ رہی ہے تو میں کیا، وہ رپورٹ آپ نہیں مان رہے اور دوسرے بات آپ دیکھو ایکچولی یہ تو انجینئرز اور کی، میں تو ہو گیا ہوں ریٹائر بھائی، اگر میں ہوتا تو میں اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتا اس رپورٹ کو۔ اچھا سر، آپ کی یہ اہلیہ کی کوئی یہ جو سب لائم امپریشن ہے یہ آپ کی اہلیہ کی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی آپ کی دوست بھی نہیں ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بھائی، یہ تو میں نے کہا یہ سید گھرانے کی سید عورت ہے۔ بالکل، میرے لیے میں ان کی عزت احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی وائف ہے؟ اس پہ یہ الزام لگانا کہ میری وائف ہے، میں تو کہتا ہوں یہ تو ایک بڑی گھٹیا بات ہے، جس نے بھی میرے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے۔ اور سر، اور سب سے زیادہ پیمنٹ آپ کے ٹائم پہ ہوئی ہے ان کو؟ کس کو؟ اسی خاتون کو بھائی، یہ آپ دیکھیں نا کس کو پیمنٹ ہوئی ہے، میری کمپنی نہیں ہے بھائی۔ اچھا، میں اس کو غلط قرار دیتا ہوں کہ یہ میری کمپنی ہے، بالکل نہیں ہے۔ بتائیں میرے اوپر کیا الزامات ہے، میری کیا پراپرٹی ہے؟ سر آپ بتائیں نا، آپ خود بتائیں میرے پاس تو بھائی دیکھو، میرے پاس ایک 2008 کی کورے گاڑی ہے۔ اچھا، وہ بھی میرے ایک مرحوم بیٹے کی ہے جو 2012 میں ڈیتھ کر کے گیا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है सर समंदर आप पे। इतने माशाल्लाह अहम ओहदों पर रहे, आप कोरे गाड़ी पे कैसे गुजारा करते हैं? आपके मेरे पराडो, भाई आपकी मुनव्वर बोजदार ने यहाँ पर दावा ये किया कि उसके पास एक कोरे गाड़ी है, उसका कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, जायदादें नहीं है। सबलाइम इंप्रेशंस के हवाले से कुछ झूठ बोले गए, जिन झूठ से आज पर्दा उठाएंगे, बेनकाब करेंगे कि असल हकायक क्या है। इम्तियाज सांडियो साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफी। इम्तियाज सांडियो साहब, ये जो मामला इस वक्त है, क्योंकि चेक्स की फोटो इंप्रेशंस को जो पेमेंट्स हुई हैं, एक फ्लैट भी है, ये खरीदा गया इसकी इंस्टॉलमेंट AR एंटरप्राइजेस बिल्डर्स को, ये किसके लिए खरीदा गया? ये मुनीज़ काजी कौन है? ये क्या हो रहा था सारा कुछ RBOD में? सेफान एक सिंध में बड़ा खैरपुर का एक जो शाही घराना था, टालपुर घराने, जिसने बाली से इश्क में अपनी पूरी रियासत लुटा दी थी, और उसी शहर से ये इत्तेफाक है कि मुनव्वर बोजदार का ताल्लुक है खैरपुर से, और इन्होंने भी वही कहानी नए जदीद दौर में दोहराई है। पहले वो तो उन्होंने तो रियासत लुटा दी थी और उस वक्त कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं था, बादशाह से कौन पूछ सकता था, लेकिन ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर जब बने तो इस एज में, जिस एज में इंसान अल्लाह अल्लाह करता है, पाँव कब्र में होते हैं, और उमूमन ये सोचा जाता है कि झूठ भी ना बोले आदमी, इतनी शर्म और घटिया किस्म की बातें जो ये दूसरों पे कह रहे हैं कि अगर ये खातून मेरे पे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं, इनको घटिया उन्होंने कहा। घटिया तो ये है कि जो शख्स इस उम्र में अपने बेटे को इस्तेमाल करे, जो मरहूम बेटे की गाड़ी है, मुझे यूं हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरी कंपनी क्या है, उसके बावजूद जब इनकी बातें सुनी तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि वाकई यार हम तो गलत नहीं है, हमने तो कहीं झूठा इल्जाम नहीं लगाया, या किसी ने हमें तो मिसगाइड नहीं किया कि हम एक शरीफ शख्स का जो है वो उसकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। तो मैं जब इसकी डिटेल में गया तो इस शख्स के चेहरे का नकाब जो है ना वो उतर गया। वो इस तरह उतरा कि ना सिर्फ इसने सिंध के कौमी खजाने से खिलवाड़ की, बल्कि सिंध के लोगों के साथ इसने उनके हकूक पर डाका डाला और बड़ी बेरहमी के साथ खजाने को लूटा, ढिटाई के साथ, सिर्फ अपने इश्क में, अपनी मोहब्बत में। इस शख्स ने उस जिस खातून का मुनीज़े काज़मी, जिसकी मैंने डिटेल्स निकलवाई हैं, पासपोर्ट नंबर, CNIC, उनकी रैश, उनकी प्रॉपर्टीज, कहाँ से और किस तरह उसको कहा, जब मुनव्वर बोजदार साहब को इस उम्र में ये इश्क लगा तो इसने इस खातून से जो शादीशुदा है, जिसका पहला बच्चा 2002 में पैदा हुआ, 3 इसके बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, गोलड़ा शरीफ की रहायशी हैं। उसके शोहर के पहले शोहर का नाम है तजम्मुल, सैयद तजम्मुल। उससे इन्होंने तलाक दिलवाई, उस खातून को वहां से अलग करवाया, और उस जब तक ये इद्दत के दिन और ये पूरे हों तब तक इन्होंने एक इससे पहले कंपनी इनके नाम पर रजिस्टर करवाई। उस कंपनी को इन्होंने धड़ाधड़ ठेके दिए जो तकरीबन 1.5 अरब रुपए के हैं। अगर आप टैक्स निकालें, सब कुछ करें तो 1 अरब 20 करोड़ रुपए तो इन कैश गया है, जो डायरेक्ट इनको पेमेंट जो हुई है, जिसमें 87 करोड़ के तो चेक है। जब मैंने इनसे पूछा, और इनके लोग, जिसके मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, जो लोग कह रहे थे कि ये खातून धड़ल्ले से आती थी और बड़ी बदजबानी और ये करती थी और कहती थी मैं PD की बीवी हूं, आप कैसे मुझे चेक नहीं देते। उसके बाद इनको मुख्तलिफ अकाउंट से कहीं से इसको पेमेंट दी जाती थी, और ये पेमेंट्स के जो शवाहिद हैं उसमें दूसरे नंबर पर ये सबलाइम इंप्रेशन कंपनी है, और इसको 1, 2, 3 डिवीजन से ये पेमेंट होती गई। मुनव्वर बोजदार ने इस खातून को भी ढाल भी बनाया, अपनी मोहब्बत में परेशान हुए तो जाहिर है उसके साथ उनको निकाह किया, लेकिन निकाह को रजिस्टर नहीं करवाया। ये इतनी शातिर दिमाग और इतने कहते हैं ना कि ढिटाई के साथ झूठ बोलने वाले शख्स हैं कि ये जब PD थे तो इन्होंने सबसे ज्यादा पेमेंट अपनी अहलिया को करवाई, जिससे इन्होंने जबानी, और जो निकाह था वो रजिस्टर नादरा में नहीं है। अच्छा। लेकिन नादरा में जो पहले एक वाइफ, इसने जब AR एंटरप्राइजेस बिल्डर से 2nd फ्लोर पर 5.5 करोड़ का घर इसको गिफ्ट किया, तो उसकी जो मेंटेनेंस की 30,000 की पेमेंट होती थी, जो ये साइन मुनव्वर बोजदार साहब फौर करके उसके मुनीज़े काज़मी के साइन करते थे। जो शख्स अपने मरहूम बेटे के नाम पर झूठ बोल सकता है, सिंध के लोगों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, सिंध के लोगों को बेवकूफ बना सकता है, और अपने सफेद बाल और मूछें दिखा के कहता है कि मैं झूठा आदमी नहीं हूं, मेरे पास कोरे गाड़ी है, उस शख्स की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इस वक्त अरबों में है। हुआ क्या, इससे जब ये शोहर से पहले से इनको तलाक दिलवाई, उसके बाद इनका शनाख्ती कार्ड दोबारा बना उस अपने वालिद के नाम पर। ये उनका
16 जनवरी 2019 को सैयदा मुन्नज़ा काज़मी का ये शनाख्ती कार्ड जो उनके वालिद के नाम से बना, और इसके साथ जब मैंने और चीज़ें की कि ये इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होगी तो दुनिया विजिट किया होगा, उसका बड़ा प्रोफाइल हुआ होगा, जाहिर है वो इतनी माशाल्लाह एक्टिव खातून है। तो मैंने जब चीज़ें इन्वेस्टिगेट की तो इनका पासपोर्ट नंबर मुझे मिला 17595333, जो तीसरा पासपोर्ट बना है। और 2008 के बाद इस खातून ने कभी ट्रेवल ही नहीं किया बाहर मुल्क का। जो एक ट्रेवल कतर का है, दूसरा ट्रेवल जो उम्रे का है, मतलब आना जाना तो 4 ट्रेवल्स आप कहते हैं, एंट्री एग्जिट दोनों। और इस खातून को इतना, अब उसके अलावा कोई बाहर का इसके पास पासपोर्ट है आई डोंट नो, पर जो हमारे पाकिस्तानी उस रिकॉर्ड में अगर हैं तो उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि एक तो ये जो पासपोर्ट इनकी ट्रेवल हिस्ट्री इतनी नहीं है। अच्छा। दूसरे इसके घर जो इसको दिया है बहरिया टाउन पिंडी में, उसका घर नंबर है 598 और हाउस नंबर 598, स्टॉप एंड शॉप पिंडी। जो अब जब हमने खबरें चलाना शुरू की तो इस घर को उन्होंने अपने सिस्टर के नाम पर किया है, जो जराए बताते हैं। ये घर 20 करोड़ का बनवाया गया, और आप अंदाजा करें उसका इंटीरियर फर्नीचर ये कहाँ से एक लो प्रोफाइल खातून उसको दिया है। और उसके बाद 20 करोड़ और उसे मरी में एक होटल खरीदा गया जिसकी मालियत भी करोड़ों में है। ये जो फ्लैट है इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ का एयर टावर सेकंड जो इन्होंने दिलवाया इनको जी। इस तरह से गाड़ियां पराडो फॉर्च्यूनर जो इनको गिफ्ट दी गई हैं, जो गिफ्ट दी गई, और खातून ने जो ये समझते थे कि हम झूठ बोलेंगे और लोग पहुंचेंगे नहीं हमारे तक, उस खातून की जो इसके अपनी अहलिया अपनी बेटी और अपनी बहू को जो गालियां उसने दी हैं, मुगलजात बकी हैं, जिसमें उसने वॉइस रिकॉर्ड करके उनको कहा थ्रेट किए, वो भी वाहिद में मौजूद है। वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये जो इस वक्त दूसरा जो पेमेंट एंड साइन मुनीजा काजी, ये नहीं जो पेमेंट एआर एंटरप्राइजेस को हुई है, वो हम दिखा दे पहले जी। मुनीजा काजमी जो इस वक्त है, जो पेमेंट एंड साइन जो इसमें तो नजर आ रहा है एआर एंटरप्राइजेस को, ये वो फ्लैट की पेमेंट है जो आप देख सकते हैं। ये सिग्नेचर्स हैं, ये वो सिग्नेचर्स हैं, ये फ्लैट की पेमेंट है। और इसके साथ सबलाइम इंप्रेशंस को जो पेमेंट हुई है आरबीओडी फंड से, वो ऑफिशियल पेमेंट्स तकरीबन 789 मिलियन रुपीस की हैं। ये सबलाइम इंप्रेशंस की जो आप चेक्स पे टू सबलाइम इंप्रेशंस अगर आप देखेंगे तो 789 मिलियन रुपीस के ये पेमेंट्स हुई हैं। दूसरे नंबर पर ये कॉन्ट्रैक्टर आता है। और जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं जिसमें कन्फेशन है, जिसकी इम्तियाज सांडी साहब बात कर रहे हैं, वो हम थोड़ी देर में आपको दोबारा सुनाएंगे। लेकिन इम्तियाज सांडी साहब क्या कहते हैं, तफसीलात जिस तरह सामने आई हैं अभी तक तो, यानी ये बढ़ता जा रहा है दायरा कार, बेनिफिशियरी सामने आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? ये अरबों का गेम था जिसमें मैं आपको सिर्फ एक क्लिप की वॉइस, और वो इंटरव्यू बहुत लंबा है क्योंकि शवाहिद के बुनियाद पर, और मैं यहाँ गुजारिश करूंगा चेयरमैन नेब को, डीजी नेब कराची को, जिनके पास ये केस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन है, लोग शवाहिद दे के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें सुस्त रवि का क्यों मुजाहरा किया जा रहा है? इतना बड़ा केस है कि 12 अरब रुपए के करीब जो है वो कौमी इससे खजाने से निकाल के ये लोग हड़प करके गए। और मजे की बात यह है कि ये सबसे बड़ा बेनिफिशरी फहीम सुमरो, जो अभी लाड़काना में जिसका सफारी है, जिसके लिए ये कहा जाता था कि वो एक खातून पर उसने 4 लाख का दुबई से बेच दिया। उसके बाद उन खवातीन की जो पार्टियां होती थी तो उसके अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल किए जाते थे। ये उस तरह की अयाशियां सिंध के अवाम के पैसों से की गई, जिसने दरियाए सिंध के बंदों को मजबूत करने के प्रोजेक्ट में घपले करके और अपना फार्म हाउस बनाया। उसके बाद आरबीओडी से सबसे ज्यादा जो इनकी कंपनी है जो AWE, ये इसकी कंपनी थी। ये लोग वो थे जो मोहरे इन्होंने इस्तेमाल किए लोगों को, कंपनियां इनकी सबकी अपनी थी। 278 मिलियन की पेमेंट है ये तो छोटी सर एक, इसके अलावा और इसके अलावा है सुमरो स्टेट की, आप इस वक्त स्क्रीन पर फुटेजेस भी देख रहे हैं। ये फहीम सुमरो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है इस वक्त। अच्छा, एक मनोहर बोजदार, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इम्तियाज सांडी साहब से आते हैं। अच्छा, आपको जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे कि इसमें खुद कन्फेशन है इस खातून की तरफ से, मुनीज़ा काज़मी की तरफ से, कि ये किसकी बीवी है, इसने खुद कन्फेस किया है। वो क्लिप क्या है, कुछ और तफसीलात, यानी कामरान पठान आखिरकार कौन है, इसके साथ मेहताब काजी का किरदार क्या था, यही फहीम सुमरो, इसके बारे में मुनव्वर बोजदार की मजीद तफसीलात, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगी।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. RBOD کے فنڈز آخر کس طرح استعمال ہوئے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خود جو محکمہ سندھ حکومت کی اپنی رپورٹس ہیں محکماتی ڈپارٹمنٹل رپورٹس ہیں, وہ چیخ کے کہہ رہی ہیں کس طرح فلڈز کے نام پر, دیگر چیزوں کے نام پر, کانٹیجنسی فنڈز کے نام کے اوپر امبیزلمنٹ ہوئی, اربوں روپے کے فنڈز غائب ہوئے. جن کانٹریکٹرز کو یہ فنڈز دیے گئے وہ اگر سبلائم امپریشن کا جو اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, جس میں یہ سارے جو لسٹ ہے جو چیکس ایشو کیے گئے, یہ وہ سوال ہے جو تمام اداروں کے لیے, جو چیئرمین نیب کے لیے, ڈی جی نیب کراچی کے لیے, کہ یہ کن انٹرپرائزز کو, کن کانٹریکٹرز کو یہ سارے فنڈز اوارڈ کیے گئے. یہ محبتیں پوری ہوئی ہیں, عیاشیاں ہوئی ہیں, فیک کمپنیز, بوگس کمپنیز کو 78 کروڑ روپے, 1 ارب روپے اوارڈ کیے گئے. یہ ساری کمپنیز ان کی فہرست اس وقت موجود ہے. سبلائم, AWE, اس سے اسٹیٹس بنے, فارم ہاؤسز بنے, وہ تمام تفصیلات آپ پروگرام میں سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فلیٹس خریدے گئے اپنی محبت کے نام پر, عشق کے نام پر, ایک جو جسے کہا جائے عمر میں کافی عمر رسیدہ بیوروکریٹ کی طرف سے وہ رسیدیں ہیں, وہ پیمنٹس, مینٹیننس چارجز, اربوں روپے کی عیاشی کی گئی سندھ کے عوام کے پیسے پر ڈاکہ ڈال کے. وہ آڈیو کلپ سنواتے ہیں جو خاتون کی ہے, جس میں منیزہ کاظمی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ کس کی بیوی, وہ خود اپنے منہ سے کنفیس کر رہی ہیں. اس میں کچھ گندی اور کچھ گندے الفاظ تھے جو ہم نے میوٹ کرے, اور آپ کو سناتے ہیں غیر اخلاقی الفاظ میوٹ کر کے, آپ کو سناتے ہیں کہ کیا کہا تھا. لیٹس ہیئر دس. میں اپنے شوہر منور بزدار کا صدقہ کر کے تمہیں یہ گاڑی تم 3 کو بھیج رہی ہوں, پنکی, نسیم, لطیفہ, اور یہ صرف اور صرف منور کا صدقہ ہے. سمجھ آئی؟ بھینسوں کے طویلے میں پیدا ہونے والی. اب سبلائم امپریشنز کے بارے میں ایک ثبوت آپ کے سامنے اور آ چکا ہے, اور یہ ہم چاہتے ہیں جی کہ احتساب کے ادارے اس پر ایکشن لیں. ایک ویڈیو انٹرویو اور ہے جو ہم ڈیٹیل کے اندر, جس کے اندر دھماکہ خیز, سنسیشن خیز داستان اس پوری کرپشن کی تفصیلاً موجود ہے, اور اس سے پردہ کچھ دنوں میں ہم اٹھانے والے ہیں. لیکن کچھ اس کے بارے میں ذکر امتیاز سانڈیو صاحب, کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ خطرناک بڑا قسم کا. لیکن جیسے آپ نے یہ لائی, یہ اس کی اپنی پہلی بیوی اور ان کی جو بہو اور بیٹی کو انہوں نے جس طرح سے مخاطب ہو کر یہ آڈیو بھیجی تھی, یہ ہم نے حاصل کی. اور اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے, جیسے کہ بنگلہ ہے یہاں جو ابھی بند کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا مٹائیں. یہ بے نامی اکاؤنٹ سارے سندھ کے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا. تو جو اصل معاملہ ہے جس میں میں کچھ کردار اور بے نقاب کرنے جا رہا ہوں, اس میں چھوٹا سا آپ کو صرف وائس سنواتا ہوں. یہ میرے پاس سب سے پہلے بڑا مافیا منور بوزدار, فہیم سومرو والے بندو کے ابھی میں نام بتاؤں گا, کامران پٹھان, مہتاب قاضی, رضا مغل. یہ مہتاب قاضی جعلی سائن کرنے کا ایکسپرٹ ہے. بینک کا مینیجر بھی, بینک والا بھی نہیں پہچانے گا. کسی خاتون آتی تھی, ایک اور خاتون آتی تھی, ٹریکر کے بہانے آتی تھی, ٹریکر کے پیسے لینے آتی ہوں. وہ حالانکہ آتی اس وجہ سے تھی کہ وہ اس کے نام پہ بھی کمپنی بنی ہوئی تھی. بات کریں آپ تو اس کے پروگرام میں آپ نے کہا نا 88 کروڑ نے اس نے, میرے خیال سے اس کو 2.5 ارب ٹرانسفر ہوئے ہیں. 2.5 ارب کے 88 کروڑ تو نہیں, 2.5 ارب ٹرانسفر ہوئے. اچھا یہ اربوں میں تو یہی کھیل رہے ہیں. یہ تو کمپنی اچھا جس کے نام پہ بناتے ہیں اس کو کیا زیادہ سے زیادہ دیتے ہوں گے, 20 لاکھ 10 لاکھ. یہ ہے میرے ڈاکیومنٹس. یہ ان لوگوں نے جو جس طرح سے فراڈ کیا ہے, میرے خیال میں ان کے خلاف تمام شواہد نیب کے پاس موجود ہیں. چیئرمین نیب اور ڈی جی کو اس میں فوری ہے. اور مجھے ذرائع نے بتایا کہ یہ کیس اس وقت نیب کراچی کے پاس فرسٹ پریورٹی میں آیا ہے, اور دوبارہ ری انویسٹیگیٹ ہونے کا اس پر امکان ہے, کیونکہ تمام نام, تمام شواہد جو موجودہ ڈی جی نجف مرزا صاحب ہیں ان کے پاس موجود ہیں. اور انہوں نے اس پر جو مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھے سے کام کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ تمام لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے. جو اہم, یہ کامران پٹھان یہ کروڑ پتی بندہ بن گیا, ایک جعلی بندہ جو ڈیلی ویجز پہ جب آپ ملازم رکھتے ہیں اس قسم کا بندہ کامران خان پٹھان. اور اس کے علاوہ مہتاب قاضی جو گاڑی, جب یہ پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے جوتوں کے ڈبوں کے اندر یہ بھر کر کے آفس سے منتقل کرتے تھے, تو یہ شخص مہتاب قاضی یہ ٹرانسفر ہر کسی کو اپنا حصہ دینے کے لیے شہر میں جاتے تھے, کہیں جامشور ہو, جہاں بھی ہو, اور پراپرٹیز خریدی جاتی تھی یا کام کرایا جاتا تھا. تو اس میں ایک نام ہے رضا مغل کا, جو رضا مغل اس میں وہاں جا کے کام کرواتا تھا, پیمنٹس کرتا تھا. یہ کامران جو مہتاب قاضی ہے یہ جعلی ماسٹرز کا سائن سمجھا جا رہا تھا, اور یہ تمام اکاؤنٹ آپ کسی کا سائن دیں یہ فوراً 2 منٹ میں کرے گا, اور کورنگی میں رہ رہا ہے. اس کو تو فراڈ, چیٹنگ اور جو دھوکہ دہی اور اس مختلف مقدمات میں اینٹی کرپشن کے ذریعے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. وہ ابھی بھی یہاں دھڑلے سے موجود ہے, اور وہ بھی ابھی بھی کام کرتے ہیں. جو نئے پی ڈی ہیں
وہ بھی اسی سے خدمات حاصل کر رہے ہیں. اگر کوئی پرانے بل کرنے ہوں یا کسی سے سائن کرانا ہو تو یہ ہے. جبکہ کامران جو خان ہے, کامران پٹھان ہے, یہ اکاؤنٹس کے ماسٹر ہیں, تمام رقم منتقل کرنا. اس طرح سے جو فہیم سومرو ہیں, فہیم سومرو نے جو اسٹیٹ بنائی ہے, ایکچولی وہ اسٹیٹ تو دکھانے کے لیے, لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے, لیکن یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ یہ وہاں مقامی بااثر افراد, خاص طور پر وہ افراد جو ان کو بچا سکیں کسی بھی احتساب سے, ان کے عیاشی کے اڈے کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے. وہاں ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, وہاں مصر کے عجائب گھر بنائے جا رہے ہیں, اور یہ 500 ایکڑ اراضی اس کے کسی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی جو اس نے سندھ کے محکمہ ایریگیشن سے انہوں نے پیسے کمائے. وہ جو کل نصرت سر عباسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ دودھ والے کو یہ جا کے پیسے دیتے تھے, جو اب حاکم بنے ہوئے ہیں سندھ کے, اور ٹھٹھا میں یہ جا کے حاضریاں بھرتے تھے, یہ سب ان کے فرنٹ مین ہیں. اور اس بھی ہم ڈیٹیل پروگرام کریں گے دودھ والے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سندھ کے اتنی بڑے کیسز میں, یہ خاص طور پر جو منور بوزدار ہیں, جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد بڑے آرام کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں پڑے گی, ٹھٹھا میں 60 ایکڑ اراضی, توحید خیابان جامی کے برابر میں اتحاد روڈ پر سگنل پر پہلا بنگلہ, ان کا یہ تصویریں آج میں خود نکال کے آیا ہوں, یہ بنگلہ. اس کے بعد یہ جو خاتون کو گفٹ کیا ہے, جس کی تصویریں ہمارے پاس اس خاتون کی موجود ہیں. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم پورے سندھ کو بیوقوف بنائیں گے, ٹوپی پہنائیں گے ہر کسی کو کہ ہم بڑے شریف ہیں. یہ سوشلی جو جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو سندھ کے لیے رونا روتے ہیں کہ ہم سندھ کی تباہی پہ افسوس ہے. انہوں نے ابھی اسی دودھ والے کو 8 کروڑ روپے آفر کی کہ مجھے ایم ڈی سیڈا لگایا جائے, ریٹائرڈ آفسر کو, لیکن ایک اور شخص نے 10 کروڑ کی آفر دے کے اس کی یہ نشست کھا لی. تو آپ جن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, جنہوں نے اس طرح سے اندھی مچائی ہے کہ وہ پوسٹنگیں لینا چاہتے ہیں, نئے وہ عہدے لے رہے ہیں, تو ظاہر ان کے خلاف کیا کرنا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, اس بریک کے بعد آئیں گے. جو جس دودھ والے کا ذکر ہو رہا ہے, یہ دونوں اس پر بھی ایک ڈیٹیل انویسٹیگیٹو پروگرام ہم کریں گے. فرق یہ پروجیکٹ کون سا ہے, اس کے بارے میں تفصیلاً پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. لیکن اس بریک کے بعد آ کر منور بوزدار, کامران پٹھان, فہیم سومرو, مہتاب قاضی, یہ تمام چہروں سے پردہ مزید اٹھے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں سنسنی خیز داستان ہو رہی ہے. بے نقاب اور عشق اور محبت میں سندھ کی عوام کا پیسہ لٹانا, ڈاکہ مارنا, پھر لٹا دینا اپنی محبت میں. یہ اندھوناک داستان جس سے ہمیں عبرت اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ ان لوگوں کو سزا کوئی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی اس پر؟ کیوں کرپٹ لوگوں کے اوپر ہاتھ ہے جی, ایسے لوگ گرفتار نہیں ہوتے یا قانون کے لحاظ سے ان کے خلاف آگے کارروائی نہیں بڑھتی؟ منور بوزدار جو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہی تمام حقائق کو جھٹلاتا رہا, اس کی جو اس پر اہلیہ ہے منیز کاظمی, جس کو تمام کانٹریکٹس ایوارڈ ہوئے, جو ہماری سورسز کے مطابق یہ 78 کروڑ تو جو رکھا ہے نہیں, تقریباً 2.5 ارب روپے کے چیکس ایشو ہوئے, RBOD کے فنڈ سے اس کے پیسوں پہ گئے, جیبوں میں گئے. جو فلیٹس لیے اس کی رسیدیں, جو فلیٹس کی پیمنٹس مینٹیننس میں گئی اس کی رسیدیں, اور پھر اس خاتون کی اپنی آڈیو کلپ جو ایک بار پھر آپ کو سناتے ہیں, جس آڈیو کلپ میں وہ خود یہ کنفیس کر رہی ہے کہ وہ کس کی بیوی ہے. ذرا پھر سے سنتے ہیں, غور سے سنیں. منور بوزدار بھی غور سے سنیں, جو جھوٹ یہاں بول کر گئے تھے کیا سچ ہے یہ سنیں. میں اپنے شوہر منور بوزدار کا صدقہ کر کے تمہیں یہ گاڑی تم 3 کو بھیج رہی ہوں. پنکی, نسیم, لطیفہ, اور یہ صرف اور صرف منور کا صدقہ ہے. سمجھ آئی؟ بھینسوں کے طویلے میں پیدا ہونے والی. یہ تمام جو اس وقت نازیبہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے ان کو میوٹ کیا گیا. یہ منور بوزدار کے ہی اہل خانہ کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے اس خاتون کی طرف سے. یہ جو ان کا پرسنل میٹر ہے وہ اپنی جگہ عشق, لیکن اس عشق میں قومی خزانے اور سندھ کی عوام کو جو نقصان پہنچا, ہمارے لیے سب میں بڑا مسئلہ یہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایکشن ہو. امتیاز سینڈو صاحب, یہ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے عناصر جو اتنے خطرناک حد تک کرپٹ ہیں, سنگین ترین طور پر انہوں نے ہر جگہ اس پر اپنے بندے بٹھا کے, مورے بٹھا کے, فیک کمپنیز ہر طرح کی ہوئے, لیئرنگ کی ہوئی ہے, منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ سندھ میں جو ہے نا یہ سب جو ہے مافیا کی طرح کام ہو رہا ہے. کرپٹ آدمی اور قاتل, یہ واحد جو ایسے یہ 2 لوگ ہیں جو کبھی بھی اگر ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو نکل جاتے ہیں. آپ کے پاس ایک لاڑکانہ کے کھل کا بڑا مثال ہوگا, اسد کھل کے پیچھے پولی
فورس پڑی رہی، لیکن باہر ہے، آج گھوم رہا ہے، اس جس پر پتہ نہیں سنگین الزامات تھے، صحافی کا قتل ہوا، قاتل نہیں ہے، ایم پی اے کا قتل ہوا، قاتل نہیں ہے. اس طرح سے کرپٹ آدمی کا آپ ٹینیور دیکھیں، آپ کو سب سے زیادہ ٹینیور جہاں کرپٹ افسران کا ملے گا جو بیٹھے رہیں گے، کیونکہ وہ مال پہنچاتے ہیں، ان کی ایک ڈیلنگ ہے، ان کا پورا سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں جیسے آپ نے ایک اور بات کی تو یہ تمام چیزیں ہیں. میں ایک بات واضح کروں جو ایک غلط فہمی لوگوں کو ہو رہی تھی پہلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہم جب ایشوز اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ ہماری زبان بندی کرنے کے لیے پہلے پیمرا میں جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، اور وہاں جب یہ کیس جاتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. ہم جب ثبوت دیتے ہیں تو ثبوت ہونے کے باوجود وہ ہم سے ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ ایک ایشو جس پر 6 مہینے نیب کام کرتا ہے، سال لگ جاتے ہیں ایک ریفرنس تیار کرنے میں، اس ریفرنس کا ٹائم گزارنے میں ہمارا وہاں پیمرا کاؤنسل میں 1 منٹ میں بس وہ ایک ہی میٹنگ میں یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اچھا آپ نے غلط کیا، آپ پہ جرمانہ عائد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو یہ کلین چٹ جو افسران کو کرپشن کے معاملے پہ دی جا رہی ہے، اس پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ 8 کیس شکایات تھیں کونسل میں، اور 8ویں میں ہی الحمدللہ ہم سرخرو اس لیے ہوئے کہ ہم نے یہ بات کی کہ یہ دائرہ آپ کا نہیں ہے، یہ پیمرا کا دائرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کرپشن کے کیسز کو ٹیکل کرے، بجائے کہ غیر اخلاقی کوئی بات ہے تو اس کو ضرور سنیں. کوئی کانٹینٹ ایسا ہے جس میں لوگوں کی جو ہے وہ ان کو غلط لگا ہو، لیکن یہ پروفیشنل معاملات ہیں، یہ کرپشن کے معاملات ہیں جو یا تو نیب کے دائرے میں آ رہے ہیں تو نیب انویسٹیگیٹ کرے، اگر وہ ان کو کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹے الزامات ہیں تو ہم پھر ہر سزا کے لیے تیار ہیں، یا پھر عدالتوں میں جائیں، وہاں ٹرائل ہو، وہاں یہ چیزیں انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ ہمارا کام انویسٹیگیٹ کرنا ہے. لیکن ہمیں ٹھہرانا کہ آپ نے یہ کیوں اٹھایا، آپ نے یہ کیوں کیا، یہ بہت جو ہے نا زبان بندی کا معاملہ ہے. اب اس میں عشق کا جو معاملہ ہے اس پہ ذرا، کیونکہ عشق میں تو سر انہوں نے سب کچھ لٹا دیا نا. دیکھیں یہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کسی کو اس طرح سے کروڑوں روپے دے سکتا، کیونکہ یہ حرام کا پیسہ، اگر سندھ کے لوگوں کے خون پسینے کے پیسے جن کو ایک پروجیکٹ دینا تھا، جس سے یہ سارا کرنا تھا، اس سے اس منور بوزدار نے عیاشیاں کی، فلیٹس خریدے، بنگلے خریدے، ہوٹلز بنائے، زمینیں لیں، قاسم آباد میں گھر خریدا. جس گھر میں وہ رہ رہا ہے، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہاں 3-4 گھر ہیں اس کے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے گھر کے باہر سے بھی لوگ شو کرنا چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ اپنے مرحوم بیٹے کے نام پر جو شخص جھوٹ بول سکتا ہے وہ کتنی بڑی فراڈ کر سکتا ہے اور معاملات میں. فہیم سومرے کو ریسنٹلی ایک شادی میں وزیر آپاشی نے روکا اور کہا کہ تمہارے خلاف میرے پاس بہت شکایات آ رہی ہیں، اور بڑی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن باوجود اس کے وہ بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی ڈیلنگ کہیں اور ہے. وزیر آپاشی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کرپٹ افسران کے خلاف کاروائی کرے. آپ نے دیکھا کناصر و برادران کا ایشو اٹھا، کوئی کاروائی نہیں. بدر جمیل مہندرو کا معاملہ اٹھا، کوئی کاروائی نہیں. یہ معاملہ اٹھ رہا ہے، اس پر کوئی کاروائی نہیں. صرف امید یا تو نیب میں ہے کہ وہ آ کے ایکشن لے، یا پھر لوگ جو ہیں وہ خود ان کے خلاف احتجاج کریں کوئی انصاف. تو یہ سارا سسٹم ہی صوبہ سندھ کے اندر کرپٹ اور قاتلوں کے لیے اتنا کھلا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جو چاہیں کچھ کر سکتے ہیں. فہیم سومرو نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اسٹیٹ بنائے اور اس اسٹیٹ میں لوگوں کو عیاشیاں کروائے ڈوکری میں. یہ سب پیسہ حرام کا اور سندھ کے لوگوں کا خون پسینے کا پیسہ ہے، جس کو وہ سیاسی طاقت کے لوگوں کی سپورٹ حاصل کر کے وہ بچے ہوئے ہیں. اس وقت جس شخص پر ہم دودھ والے پہ الزام لگے اس پر رینجرز اس کے پیچھے لگی رہی، لیکن آج وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شخص سارے جتنے بھی ہیں یہ انہی کی آشیرواد سے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دودھ والا کون ہے، اس پر بھی تفصیلاً پروگرام ہوگا انویسٹیگیٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے چین کے اندر دیگر چہرے یہ سب بے نقاب ہوں گے. ایک ویڈیو جس کا کچھ حصہ ایک آڈیو کی صورت میں آپ کو سنوایا، یہ پوری ویڈیو کیا ہے تفصیلاً آگے چل کے پروگرام سے، فرد پروجیکٹ کیا ہے یہ تفصیلاً، اس کے ساتھ ساتھ ایریگیشن یا دیگر محکموں میں ہونے والی